بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے ان کے شعبے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے شعبے میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج ہم نے چودھری عطا اللہ کو مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں، جو WSSC واسا کے CEO ہیں اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ واسا کے بننے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں صفائی کی صورتحال اب کس طرح ہے اور وہ شہر میں کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ تو جناب چودھری عطا اللہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو محکمہ ہے WSSC، جس کو ہم واسا بھی کہتے ہیں، تو اس کی کیا خدمات ہیں شہر کے لوگوں کے لیے، یہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ شکریہ عرفان بھائی، بہت بہت شکریہ اعتدال نے ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں WSSC کیا ہے۔ WSSC کی بیسیکلی سٹی کی 8 یونٹ کونسلوں میں کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے TMA کام کرتا تھا، TMA 5 یونٹ کونسلوں میں کام کرتا تھا۔ جب WSSC بنی تو ہمیں 8 یونٹ کونسلیں دے دی، اضافی یونٹ کونسلر ڈیرہ دیہات 1 2 اور ڈیوالا، لیکن ہمیں دی تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں انہوں نے عملہ نہیں دیا۔ عملہ ہمارا وہی 5 UC والا کام کر رہا ہے۔ ابھی بیسیکلی میں جب آیا ہوں 15 دن ہوئے، مہینہ ہوا ہے، تو ہم نے یہ بیسیکلی سیکرٹری صاحب کو یہ ریکویسٹ کیا کہ ہمیں 3 UC کے لیے عملہ چاہیے، کیونکہ شکایت 90% جو شکایت ہے وہ انہی UCs کی ہے، باقی سٹی میں انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہاں پہ جن نئی یونین کونسل دی گئی ہیں وہاں پہ صفائی کی صورتحال پہلے بہتر نہیں تھی؟ پہلے بہتر نہیں تھی، لیکن اب ہم نے ایکسٹرا مشینری لی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ علی امین صاحب نے بڑی ہمارے ساتھ کوپریشن کی ہے، ابھی مزید ہمیں وہ فنڈ دے رہے ہیں مشینری کے لیے، اور اس میں ہم اور لیبر سینیٹری ورکر بھرتی کر رہے ہیں ان 3 یوسز کے لیے۔ سٹی کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل 248 وہ امپلائیز ہیں۔ اس میں مطلب ہے وہ ٹریکٹر ڈرائیور بھی ہیں، ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہیں، مل ملا کے تقریباً یہ 200 بندے بن جاتے ہیں۔ تو اب 5 UC میں تقریباً 7 لاکھ آبادی ہے، تو 7 لاکھ آبادی کے لیے ٹوٹل 200 بندے ہیں، اور اس کے جو 3 UC ہیں ان کے لیے ہمارے پاس بندے وہ ہم فٹیک پر کام کرتے ہیں، اضافی آپ کو جو بوجھ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مطلب خدمات کے ہیں؟ آپ لوگ کیا صرف صفائی کرتے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ جو آج کل سسٹم ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، نالیوں کی صفائی ہوتی ہے، گلیوں کی جھاڑی ہوتی ہے، کیا کیا مطلب واسا کیا خدمات سر انجام دیتی ہے؟ واسا سر ان UC کونسلوں میں صفائی کے ذمہ داری ہے، جو جتنی ہماری اس میں آتی ہیں، جو میل میں آتی ہیں، اور واٹر اس میں آ جاتا ہے۔ واٹر کی ہماری نیل ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو واٹر جو لیول ہے وہ 30 سے 60 100 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے۔ شہر میں ہر آسانی سے گھر میں پانی تقریباً ملتا ہے واٹر پمپ لگا ہوا، وہ ہمارا پانی نہیں لیتے نہ بل دیتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا وہ ہر گلی میں آپ کو پتہ سبیل لگی ہے۔ باقی صفائی کے لیول سے ہر UC میں ہمارے آفس بنے ہوئے، ہر UC میں ہمارے انسپیکٹر بیٹھے ہوئے، ہر UC میں ہم نے مشینری دی ہوئی ہے، عملہ ہمارا ادھر بیٹھا ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل محرم ہے، محرم میں ہم نے 3 شفٹیں لگائی ہیں، جس طرح مطلب سیکنڈ ٹائم، فرسٹ ٹائم، رات کے ٹائم، اسی طرح شفٹیں لگی ہوئی ہیں۔ صفائی کا انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ محرم جتنے بھی متولی ہیں ہمارے پاس، سب کے ان کے پاس ووکل پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اہلکار بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے 5 سے 10 منٹ میں ہم اس کی شکایت کو ریزالو کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسا آپ نے ابھی محرم کا ذکر کیا ہے، عید الاضحیٰ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شہر میں علائشیں تھی، گندگی تھی، آپ کے محکمے نے بڑی اچھی خدمات سر انجام دی ہیں جس کو حکومتی سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ تو اب محرم الحرام ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، اور تمام حکومتی مشینری بھی اس پہ بروئے کار ہوتی ہے کام کے سلسلے میں۔ تو آپ لوگ محرم میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ امام بارگاہوں پر یا جو جلوس کے راستے ہیں ان کے کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ اسپیشلی انتظامیہ ہمارے ساتھ فل وہ کر رہی ہے، ہماری مدد، خاص طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ساتھ، اس نے بالکل کہا ہے کہ CO صاحب کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے آپ بتا سکتے ہیں، وہ میرا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ جو جدھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں انتظامی لیول پہ یا اس طرح کے جو لیول ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، وہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہ حل کرتے ہیں۔ اور باقی جو UC لیول میں خاص طور پر UC 1 ہے، اس میں 19 تھلے ہیں، 12 تھلے، سوری یہ 12 تھلے اسی ایک یونین کونسل میں 12۔ ہاں، یہ سارا فوکس UC 1 میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ UC 5 ہے، اس میں 2 ہیں، اور UC 4 ہے، اس میں 4 ہیں، ڈیوالا میں 2 ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے نا فوکس ہوتا ہے UC 1 کا۔ تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھرپور کوشش ہے کہ ہم ان کو شکایت نہ دیں، متولیان جتنے بھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور ہمارا فوکل پرسن 24 گھنٹے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 3 شفٹوں میں بیٹھے ہیں۔ جو شکایت وہ کرتے ہیں ود ان 5 سے 10 منٹ میں ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا، ہم نے خبر بھی چلائی تھی
کہ شہر میں جو بارش کے بعد کی صورتحال ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ لوگوں کے پاس مشینری کی بھی کمی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا میکینزم بنا رہے ہیں کہ شہر میں بارش کے بعد جو بازاروں میں اور مختلف گلی محلوں میں پانی ٹھہر جاتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ کیا بارش کام کی کر آپ رہے ہیں؟ نے بالکل بہت اچھی بات کی. یہ سیوریج کا سسٹم شروع ابھی تقریباً 50% یہ مکمل ہوا. علی میاں صاحب سے میری بات ہوئی تھی. 50% ہمارا رہتا ہے. ہمارے جو پرانے جو نالے ہیں، جو چوک ہو جو ہیں، جو چھوٹی سائز میں ہیں، اب آپ خود سوچ رہے ہیں جب ایک گھر میں ٹنکی ہوتی ہے پانی کی، جب بھر جاتی ہے اوور فلو ہو اوور جاتی فلو ہے ہوتی تو پھر پانی گھر میں آ جاتا ہے. اس کو صاف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسی طرح جب بارش آتی ہے تو پانی زیادہ آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے جاتے جاتے. اس میں گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. 1.5-2 گھنٹے میں ڈی خان میں پانی نکل جاتا ہے. سٹی کی میں بات کروں، اراؤنڈ جو ڈیرہ دیات 1-2 ادھر ابھی نکاسی میں ادھر پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پیٹر ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیٹر سے لوگوں کو یہ سہولتیں مائع کریں تو ان کے علاقے سے پانی ملتا ہے. تو فی الحال آپ کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ وائپر سے یا اس قسم کے ان سے یہ سڑکوں سے جو ہوتے ہیں نا، سڑکوں میں آپ نے دیکھا سڑکوں کے سائڈ پہ وہ برساتی نالے ہوتے ہیں. اکثر برساتی نالے انہوں نے کور کر دی، انکروچمنٹ ہو گئی. تقریباً 90% جو ہمارا برساتی نالا وہ سارا کور ہو گیا. وہ ہم نے ڈی سی صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے. انشاءاللہ مرن کے بعد اس پہ ہم کام کریں گے. جتنے برساتی نالے ہم ان کو واپس اوپن کریں گے. اچھا عطا اللہ چودھری صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق بھی خان سے ہے. جی ایک تو آپ کی حکومتی ذمہ داری ہے، ایک آپ کے اپنے بھی عزائم ہوں گے. آپ خود کیا چاہتے ہیں کہ ڈیرہ شہر کو کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کے اپنے کیا عزائم ہیں؟ میرے تو پہلے دن سے یہ خواہش ہے کہ ہم جو جتنی بھی یہ صفائی کا لیول ہے اس کو اوپر لے لیں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کلین اینڈ گرین میں جتنی بھی پوائنٹ ہیں ان کو خوبصورت بنا رہا ہوں. آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے محرم کے بعد ہم اس پروجیکٹ کو شروع کریں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کلین اینڈ گرین، ٹھیک تو اس میں ہمارے پاس بجٹ بھی ہے اور ہم جتنی بھی سینٹرل میڈیا ہے اس کو گرین کریں گے. ٹھیک. یہ پلاٹیشن شروع کریں گے. یہ ہمارا اس کا افتتاح کمشنر صاحب کریں گے. ہماری ان سے بات ہوئی، اس نے کہا، میں نے ان سے کہا محرم کے بعد سے اس کو ٹائم دیں. ابھی محرم میں ہم بزی ہیں. تو کلین اینڈ گرین میں ہمارے جتنے پوائنٹ بچے ہوئے ہیں ان کو ہم بالکل ایسے بیوٹیشین ملیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے سے بہت فرق ہوگا. تو اندرون شہر آپ لوگوں کو کیا کرنا اندرون چاہیے؟ شہر تو ایسے ہیں جو جہاں آباد ہے وہ تو روٹین کی ایسے ہیں. وہ تو اب فنڈ جو علی امین صاحب کا ہے وہ اس کو سیوریج میں تقسیم برابر کر رہے ہیں. جو ہر گلی میں شاید پیپ ڈال رہے ہیں. وہ جب پیپ ڈال جائیں گے تو ہم اس کی مینول مشین لے رہے ہیں. سیکنڈ مشین مینول ہوتی ہے جو ہر گلی میں آرام سے چلی جاتی ہے. جہاں نالے چوک ہوں گے ہم اس کو نکالیں گے. وہ ہم اس کا ٹینڈر کرنے والے ہیں اس کے محرم کے بعد. اچھا، میں نے بات آخری سوال کی تھی لیکن آپ کی بات سے ایک اور بات نکلے. اکثر ہم شہر میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. ان کی صفائی کے حوالے سے پہلے تو یہ تھا کہ بڑے بڑے ٹریکٹر ہوتے تھے، چھوٹی گلیوں میں نہیں جا سکتے تھے. اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے شہر کی گلیوں کا گند اٹھانے کے حوالے سے؟ کل UC4 کی یہ بات آپ کر رہا ہوں. ایک جگہ ڈمپ پڑا تھا. اب جب ہم نے اوپر سے گند اٹھایا تو نیچے فل وہ مٹیریل تھا. یہ جو اب لوگ گھر بنا لیتے ہیں وہ مٹیریل گلے ہوتے ہیں، وہ جمتے وہ کافی وہ ہم نے خود اٹھایا. حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ TMA کا کام ہے. ان سے نقشہ فیس لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ جو مٹیریل پھینکتے ہیں ان کو اٹھائیں. باقی ہمارا گند ہے اس کی روٹین ہے. آپ صبح جائیں تو گند ہوگا، لیکن اب 12-1 بجے کے بعد آئیں تو گند نہیں ہوتا. لیکن اب میں نے سرکل روڈ پہ سیکنڈ شفٹ شروع کر دی. پہلی مرتبہ ہوا کسی CO نے پہلی مرتبہ سیکنڈ شفٹ شروع کیا. سرکل روڈ پہ آپ کو انشاءاللہ گند نظر نہیں آئے گا. وہ روٹین کا گند ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم سے اٹھ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرے دن اٹھتا ہے، اسی دن ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی میں نے ذاتی طور پر میرے مشاہدے میں آئی کہ جب آپ لوگوں کے ٹریکٹر گند اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں سرکولر روڈ پر، تو یہ یا تو آپ کے پاس ٹریکٹر کی کمی ہے کہ بہت زیادہ اس کو اوور لوڈ کر لیتے ہیں یا رستے پہ گند گراتے جا رہے ہوتے ہیں. صفائی کی جن علاقوں میں گند نہیں ہوتے وہاں بھی یہ گند پھیلا جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ ہمارے نوٹس میں ہے. ہم یہ ٹریکٹر کی بھی کمی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ محرم کے بعد ہم مزید 6 ٹریکٹر لے رہے ہیں اور ہم نے ان کو ترپال لے کے دیے. یہ ایسے لوگ ہیں ترپال بعض اوقات نہیں لگاتے، بعض اوقات لگا لیتے ہیں. ہم نے ترپال لے کے دی. انشاءاللہ اس پہ سختی سے عمل کریں گے. ترپال لگا کے تاکہ رستے میں گند دے. ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی چودھری عطا اللہ کی، جنہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی 8 یونین کونسل کی صفائی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. محرم الحرام ہو، عید الاضحیٰ یا کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو تو واسطہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ عام دنوں بھی اسی طرح اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور صفائی کی صورتحال میسر آ سکے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.